اب میں بات کر رہا ہوں کہ اسٹیفن ڈرکی کیسے مسلمان ہوا۔ تو بنیادی وجہ مسلم معاشرے کا وہ بے لوثی اور خود غرضی سے پاک وہ رویہ تھا کہ ان کے پاس بہت کم سامان تھا۔ جب وہ مشرق وسطیٰ میں آیا تو وہ ان کے تھیلے میں جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کے پاس کھانے پکانے کی چیزیں بہت کم ہوتی تھیں۔ تو جب وہاں کے مقامی باشندے دیکھتے کہ وہ تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ ہیں اور کھانے پکانے کی زیادہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو وہ جھٹ سے بلا تاخیر اپنے گھر سے کچھ کھانے پینے کو لاتے اور ان کو انوائٹ کرتے اپنے گھروں پر، اپنی بیٹھکوں پر۔ تو وہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا کہ یہ مسلمان جو ہیں، یہ کیونکہ وہ تو عربی لفظ اور اسلام لفظ سے بھی ناواقف تھا، تو سیاحت کی وجہ سے وہ مشرق وسطیٰ کی طرف آیا۔ تو اس نے جب وہ اتنا فرق دیکھا، تضاد دیکھا کہ وہاں پر ہمارا مغربی معاشرہ میں بے لوثی نہیں ہے، خود غرضی بہت ہے، اور یہاں بے لوثی اور محبت بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمارا مذہب بھی اور ہے، علاقہ بھی اور ہے، شکل شبہات بھی اور ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بے لوثی کے ساتھ اپنے گھر پر ہمیں بلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور بڑے اچھے سے ہمارا مطلب وہ خیال کرتے ہیں۔ تو وہ بہت متاثر ہوا کہ ان کا اتنا اچھا یہ رویہ ہے، کلچر ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری وجہ بنی وہ یہ کہ جو معلوماتی خبر تھی، جہاں پہ اسلام کی باتیں اور چیزوں نے اس کو مطلب اس کے نالج میں آئیں، اس کے علم میں آئیں، تو وہ تھی کہ اس کا ایک ہم شکل کہ وہ ان کو بس میں مل گیا۔ تو وہ اس کو دیکھ کر چونکا، سیم اس کا وہ ہم شکل تھا، اس کی داڑھی، اس کی رنگت، اس کی وہ ساری شکل شبات، قد کاٹ وغیرہ۔ تو پھر اس نے اس کو دیکھ کر، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت ہنسے کہ جیسے ہماری کاپی ہے جو کہ ہمیں وہ موصول ہوگی، ہمیں مل گئی ہے، اس سے اتفاق ہوا ہے۔ تو وہ بھی وجہ بنی اس کی، جو اس کو معلوماتی جو خبریں تھیں اسلام کے بارے میں، کیونکہ وہ فلسطینی ایک مذہبی عدالت کے جج تھے، تو ان سے پھر ان کا رابطہ ہوا، اور اس نے مذہبی جو تھے ہمارے فلسطینی جج، انہوں نے اس کو گھر پر دعوت دی اور وہ وہاں چلا آیا۔ تو دیکھیں اسلام لانے کی وجہ، اس کو وہ پہلی جو اثر انداز ہوئی وہ مذہبی یا اخلاقی رویہ تھا کہ وہ کھانا کھانے کے لیے ان کو دعوت دیتے، اور ان پہ بلا تاخیر وہ دیکھتے کہ ان کے پاس کھانا وغیرہ کے پکانے کی چیزیں کم ہیں تو وہ اپنے گھر سے لے کر ان کو دیتے۔ یہ مہمان نوازی کا جو اخلاقی ایک رویہ ہونا چاہیے انسان کے ساتھ، تو وہ پیش کرتے، چاہے وہ عرب کے حوالے سے ہے، ان کی تاریخ کے حوالے سے، اور باقی جو مذہبی اثر ان پر ہوا یا اس کی وجہ سے ہم جو یہ پرخلوص ہوتے ہیں، تو شاید وہ اپنے ہم شکل کو دیکھنے پر جو اس کو ملا تھا، وہ اسلام کے بارے میں معلومات نہ جانتا، مگر اس کو ایک ایج ملا کہ پہلے تو متاثر تھا مسلمانوں سے، لیکن وہ جو اس کو پھر وہ شخص ہم شکل ملا، تو اس نے چونکہ اس کا دلی لگاؤ بھی ہو گیا کہ میرا ہم شکل ہے، تو وہ ہر کسی کو تجسس ہوتا ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی مل جائے تو وہ اس کو خود کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ خود ہے، اور وہ تو پھر وہ دوری ایسی رہتی نہیں ہے، اور پھر بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی میرا ہم شکل ہے تو اس کے مزاج بھی میرے جیسے ہوں گے، اس کی چال ڈھال، اس کی باقی سوچ، اس کے رویے، اور جہاں پہ فرق ہوگا تو وہ مذہب کا ہی فرق ہوگا، تعلیمات کا فرق ہوگا، علوم کا فرق ہوگا۔ تو پھر وہ اس نے اس سے سوالات کی اسلام کے بارے میں اور کلیئرنس چاہی، تو وہ کافی حد تک جو ہے نا، ان کے ٹرانسلیٹر بھی، ترجمان بھی تھے ساتھ، تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ اسلام کے بارے میں بتایا۔ تو چونکہ وہ اس کی ہم شکل بھی تھا، تو یہ بھی چیز اس پر بہت اثر انداز ہوئی، کیونکہ انسان کو جو سملیرٹی ہوتی ہے وہ بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک چاہے ملک تو اور ہو، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو سملیرٹی ہمارے ہاں، ہماری قد کاٹ میں، ہماری جسامت میں، ہماری رنگ میں، ہماری زبان میں سملیرٹی ہے، تو وہ ان کا کوئی عمل یا ہمارا جس طرح میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری ہے، تو ہم زیادہ کاپی کرتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ ہمارے سے اس کو اثر انداز ہو کر
وہ ہماری طرح کی چیزیں اپنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہندو مسلم معاشرے میں اسی طرح چلتا آ رہا ہے. تو سملیرٹی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے انسان پر. تو وہ چیز اس کو اسلام کی طرف لائی. تو جو باقی شبہات تھے اسلام کے بارے میں، اس نے مطلب شبہات یہی تھے کہ وہ تو ابھی اتنا جانتے نہیں تھے، لیکن اسے یہ لگا کہ یہی حق ہے، اور اس نے اس کی دل و جان سے تصدیق کی. اور بعد میں اس نے وہ امریکہ میں 1000 ایکڑ کی جو ہے نا پوری مسلم سوسائٹی بنانا چاہی کہ جو بھی وہاں پہ لوگ جانتے ہیں اسلام کو، وہ جانتے ہیں صرف کتاب سے یا سپیچز سے، ایسے اجتماعات سے. تو وہ اسلام کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں امریکن، کیونکہ وہ لگی لپٹی یا ایسی فلسفیانہ باتوں اور مذہبی باتوں پر اتنا اثر انداز ان پر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کو چیز کو پریکٹیکل مادی طور پر وہ نہ دیکھ لیں. تو پھر اس شخص نے 1000 ایکڑ کی سوسائٹی جو وہاں پہ چندہ اکٹھا کر کے مسلمانوں سے، ڈاکٹر اور باقی پیشہ جو انجینئر شعبہ کے لوگ تھے اور باقی کاروباری، تو اس نے ایک سوسائٹی قائم مطلب کہ اس کی مطلب تاکہ لوگوں کو پریکٹیکل اسلام دکھانے کے لیے امریکنس کو، تو وہاں پہ مطلب لوگ دیکھ سکیں اور اسلام کو پریکٹیکل شکل میں دیکھیں، اور وہاں کے جو اخلاقی رویے ہیں، پرخلوصی ہے، بے لوثی ہے، تو وہ چیز کو وہ دیکھیں تاکہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. تو یہی وجہ بنے گی کہ ان کو پریکٹیکلی ہمیں کوئی شو آف کریں. جس طرح ہم اگر کسی ایک ملک میں اسلامی طور مکمل اسلامی قانون نافذ کر لیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا اسلام کیا ہے، نہ کہ زبانی کلامی تقریریں اور تبلیغوں کی وجہ سے کہ وہ چیز ان پر اثر انداز تھوڑی دیر میں ہو یا بہت دیر میں ہو. تو وہی چیز ہے جو پہلی چیز اثر کرتی ہے، وہ اخلاقی رویہ ہوتا ہے. آپ کا فرسٹ امپریشن ان کو کہتے ہیں لاسٹ امپریشن ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق کا قول بھی یہاں میں کوٹ کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی ملنے والا، پہلی ملاقات کرنے والا جو آتا ہے تو وہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اور اچھا اپنا وہ شو آف کریں تاکہ وہ آپ کی کسی اچھائی اور اچھی چیز سے متاثر ہو سکے. تو یہ ایک نفسیاتی چیز بھی ہے کہ ہر بندہ کوئی بھی فرسٹ چیز ہوتی ہے تو اس کا فرسٹ امپریشن وہ لاسٹ امپریشن ہی ہوتا ہے کہ اسی طرح اس کو زندگی میں ساری زندگی اس کا تعارف رہ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کی اسلام کی وجہ دیکھیں، کیا اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن لوگوں کا اخلاق اس کو متاثر کر گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بے لوثی نہیں ہے، اس طرح کی نئی چیزیں ہیں تو یہاں پہ ہے، تو یہ کیوں ہے، کس لیے ہیں، کیا وجہ ہے. تو وہ پھر پیچھے بیک اینڈ پہ مذہبی آتا ہے، دین آتا ہے. تو پھر دوسری وجہ بنی کہ وہ شخص اس کو ملا کہ جو ہم شکل تھا. تو دیکھیے اسلام لانے کی لاکھوں کروڑوں وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہمیں نہیں خبر کہ ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل، نیک عمل، کوئی چھوٹی سی بات وہ کسی کی حق کا راستہ اسے دکھا سکے، وہ حق کو قبول کر سکے. اور وہی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل ہو سکتا ہے ہمارے مذہب پر سوال کھڑا کر دے کہ یہ جھوٹے ہیں یا اس طرح کا ان کا رویہ ہے تو ان کا مذہب بھی ایسے ہوگا، لہٰذا ان کو سرچ اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان کے لیے وہی اسلام کا جو ہے نا تعارف بن جائے گا ہمارا چھوٹا سا عمل بھی. تو سلطان باؤ کا ایک قول ہے کہ انسان کی خدا کی طرف جانے کے اتنے راستے ہیں، کہ انسان کے خدا کی طرف جانے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان کی سانسیں ہیں. تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سا چھوٹا اسلامی عمل، کون سی ایسی چھوٹی سی بات جو ہمیں تو بالکل چھوٹی اور غیر معمولی لگے، بالکل ہی ہم اس کو نظر انداز کرنے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے تو کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھنے والا جس کو اسلام کی نہیں پتہ، جس کو اسلام کا تعارف نہیں، تو پھر ہم ہی اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اپنے رویوں پر نظر انداز جو نظر ثانی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی چھوٹا سا عمل کسی کے لیے ہدایت کا راستہ، ہدایت بن جائے اور وہ حق جو ہے اس کو پہچان لے. تو یہ ہم پر واجب ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ایک کسی بھی چھوٹی سی بات کو اس طرح نظر انداز نہ کریں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اتنا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے اس مسلم معاشرے میں تو ہم سب مسلمان رہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کوئی دوسرا ہمیں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسلام یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اور ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اسلام کا کتنا پتہ ہے یا ہمیں کتنی معلومات ہیں، ہم نے کتنا سیکھا، کتنا پریکٹیکل کیا. تو ہماری یہ غفلت والے رویے ہی ہمیں ہمارے دین اسلام کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور لوگ اسی لیے
اسلام سے ناواقفیت کی بنا پر اسلام سے دور جاتے ہیں یا ان کو اسلام کے بارے میں بالکل خبر تک نہیں ہوتی۔